مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھلی بات کرے، جب بھی وہ لوگوں سے بات کرے تو بھلی بات کرے، اچھی گفتگو کرے، اس لیے کہ شیطان گفتگو کے ذریعے سے ہی لوگوں میں فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور بے شک شیطان انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے یہ بات بتا رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہی موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں
کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہنر کیا ہے، اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا۔ اسلامی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلام کی تعلیمات ہم لوگوں کو انسان کیسے کمایا جا سکتا ہے وہ سکھاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، پیسہ کمانا بڑی بات نہیں ہے، پیسہ جمانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے دل جیتنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیسہ آپ آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں، لیکن انسانوں کا دل جیتنا، انسانوں کو کمانا یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ شریعت کے تعلیمات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو شریعت انسان کیسا کمانا ہے یہ سکھاتی ہے، انسانوں کے دلوں کو کیسا جیتا جا سکتا ہے یہ شریعت ہم کو سکھاتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں ہم کئی غریبوں کو دیکھتے ہیں جو کہنے کے لیے تو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، لیکن لوگوں کے اندر ان کا معاملہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ غریب رہنے کے باوجود بھی وہ امیر نظر آتے ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے مالدار حضرات ہیں، ایسے امیر لوگ ہیں جو کہنے کے لیے تو امیر ہیں، مالدار ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے، امیر رہ کر بھی لوگوں کے بیچ میں غریب نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کا دل جیتنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کیسے ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے تو ہم لوگوں کو کما سکتے ہیں، لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، آئیے آج کے خطبے میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، یہ سب شریعت کی تعلیمات ہے۔ سب سے پہلی چیز میٹھی گفتگو۔ آپ اگر کسی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گفتگو سے ایسا معلوم ہو کہ آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہا ہے، مطلب ایک دم اچھے الفاظ میں آپ بات کرنے والے بن جائے، ایک دم میٹھی گفتگو آپ کرنے والے بن جائے۔ یہ میٹھی گفتگو کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو بہت بڑا معنی رکھتی ہے۔ انسان کے بولنے کا انداز، انسان کے بات کرنے کا سلیقہ، انسان کے بات کرنے کا طریقہ یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ خطبے کے شروع میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گفتگو کرے تو اچھے انداز میں گفتگو کرے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا، بنو اسرائیل سے جو وعدے لیا، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ آپ غور کریں کہ میٹھی گفتگو، یہ گفتگو سے انسان کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ قیمت المرء لسانہ، انسان کی قیمت اس کے زبان سے پہچانی جا سکتی ہے۔ انسان کتنا وزندار ہے، کتنا ہلکا ہے، اس کی زبان بتلا دے گی۔ لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ، لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ اگر ہمارا اچھا رہے گا تو پھر ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلے گفتگو کرنے کا انداز سیکھنا ہے۔
لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرے تو بہت میٹھے طریقے سے گفتگو کرے، رف انداز میں گفتگو نہ کرے۔ اور دوسری چیز محترم بھائیوں، لوگوں کے دلوں کو کمانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے شریعت کہتی ہے بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے۔ یہ بھی بہت اہم تعلیم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ وہ آئیڈیل مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آئیڈیل مسلمان نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو بڑوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ اسلام کی ایسی تعلیم ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز محترم بھائیوں، لوگوں کے دلوں میں اگر آپ جگہ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے ہر آدمی کو ایک نظر سے دیکھے، لوگوں میں امتیازی سلوک نہ کرے، لوگوں کے درمیان امتیازی سلوک نہ کرے، ہر آدمی کو ایک نظر سے دیکھے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے محتاج ہو، چاہے خوبصورت ہو، چاہے بدصورت ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آقا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ کا معاملہ برابر ہونا چاہیے۔ مالدار کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، غریب کو دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں، جی، عورت کو ایک نظر سے، مرد کو ایک نظر سے، آقا کو ایک نظر سے، غلام کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا کرنے والا یہ صحیح مومن کی پہچان، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو غریب ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتا ہے، غلام ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتا ہے، بدصورت کالا کلوٹا ہے بول کر اس کو حقیر سمجھتا ہے، یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ یہ اچھے اخلاق والے کی پہچان نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے والے مالدار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ ایک طرف ابو بکر اور عمر جیسے بڑے بڑے آدمی تھے تو دوسری طرف بلال حبشی جو کالے کلوٹے اور عمار بن یاسر جیسے غریب صحابہ بھی تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی سلوک کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے۔ یہ چیز مشرکوں کو اچھی نظر نہیں آتی تھی، مشرکوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مانیں، تو یہ آپ کے آس پاس جو غریب لوگ رہتے ہیں، مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ یہ مشرک آ کر بولنے لگے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فوراً آیت کو اتار دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر کبھی آپ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے آس پاس رہنے والے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کبھی آپ سے دور مت کرو، یہ مشرکین کے کہنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ایک سا معاملہ کرتے تھے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے آقا ہو، چاہے غلام ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ کا رویہ برابر رہتا تھا۔ تو لہٰذا یاد رکھ لیجئے، اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں،
ضروری ہے ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھے. اور خاص طور پہ یہاں ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا، ماں اور بہنوں کے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی ہے کہ زیادہ زیورات پہننے والی عورت کو ایک نظر سے دیکھتے اور جس کے گلے میں زیورات نہیں رہتے اس کو دوسری نظر سے دیکھتے. نہیں، کبھی ایسا نہیں کرنا. اچھے کپڑے پہننے والی عورت کو ایک نظر سے اور معمولی کپڑے پہننے والی عورت کو دوسرے نظر سے، غریب عورت کو ایک نظر سے، مالدار عورت کو ایک نظر سے. نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. یاد رکھ لو، ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھو. اس کے کپڑوں کی وجہ سے، اس کے پاس زیورات کم رہنے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، اس کو کم نظروں سے دیکھنا، یہ اعلیٰ اخلاق کی نشانی نہیں ہے. یہ اچھے مومن کی، اچھے مسلمان کی پہچان نہیں ہے. یاد رکھ لو. تو لہٰذا لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھا جائے. اور اسی طریقے سے آپ اللہ کے نبی آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں سے ملاقات کرتے تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا. یہ چوتھی چیز ہے. لوگوں کے دلوں کو ہم جیتنا چاہتے ہیں تو چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ جب بھی آپ لوگوں سے ملاقات کریں تو مسکراتے ہوئے ملاقات کریں. آپ کا مسکرانا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ معنی اس کے اندر چھپے رہتے ہیں. جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے. لوگوں سے جب بھی ملاقات کرے تو مسکراتے ہوئے ملاقات کرے، مسکراتے چہرے سے ملاقات کرے. یہ اعلیٰ اخلاق کی پہچان ہے، یہ اچھے کردار کی نشانی ہے. یاد رکھ لیجئے. جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. اللہ اکبر. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں جب سے میں اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد سے جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنا چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھ سے ملنے کے لیے تیار رہتے، اور آپ جب بھی مجھ سے ملتے تو مسکراتے چہرے سے ملاقات کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں میں آپ سب سے اونچے سردار قسم کے آدمی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کبھی یہ نہیں بولتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم بعد میں آ جانا، میں ذرا بیزی ہوں، بعد میں مل لوں گا. نہیں، جو بھی صحابی آپ سے ملنا چاہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں دیکھو جب بھی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے تیار رہتے، اور جب میں آپ کے قریب جا کر مصافحہ کرتا تو آپ کا چہرہ کیسا رہتا؟ آپ مسکراتے چہرے سے ملتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یاد رکھ لو، اگر ہمارے اندر بھی یہ اخلاق پیدا ہو جائیں گے تو محترم بھائیوں پھر لوگوں کے دلوں میں ہم جگہ بنا سکتے ہیں. یاد رکھ لیجیے، لوگوں سے ملاقات کرتے وقت مسکراتے چہرے سے ملنا. وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، وہ محتاج ہے، وہ کالا کلوٹا ہے، میں اس سے جا کر کیا ملنا، میں اس سے کیا ملاقات کرنا؟ یہ اچھے اخلاق والے کی پہچان نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے. اور شریعت یہ بھی ہم کو تعلیم دیتی ہے جب آپ دوسروں سے دوستی کرتے ہیں تو دوستی کرو، دوستی میں حد سے آگے نہ بڑھو، دشمنی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو. دوستی میں بھی ایک لمٹ ہونا اور دشمنی میں بھی ایک لمٹ ہونا. اور جب آپ دوستی میں حد سے آگے بڑھ کر آپ کے گھر کے راز کی باتیں اس کو بتا دیں گے، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے اور تمہاری راز کی باتوں کو لے کر تمہیں پریشان کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے
دشمنی میں بھی اگر آپ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، آج کا دشمن کل تمہارا دوست ہو سکتا ہے، اور جب آپ کا وہ دوست بنے گا تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی، ارے میں جس کے ساتھ دشمنی کرتا تھا آج وہ میرا دوست بن گیا ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے دوستی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو اور دشمنی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یاد رکھ لو کہ جب تم دوستی کرتے ہو تو اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ آج کا دوست کل کا دشمن بن سکتا ہے، اور آج کا دشمن کل کا دوست بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، شریعت کی جو تعلیمات ہے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے کے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے جو تعلیمات شریعت ہم کو دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کا دل اگر ہم جیتنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے لوگوں سے بے نیاز رہو، لوگوں سے بے نیاز رہو۔ لوگوں سے بے نیاز رہو کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ نہ مانگو، تمہارے پاس جتنا ہے اسی پر قناعت کر لو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو تمہاری عزت کم ہو جائے گی، تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ قناعت پسند بنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیا سے بے نیاز رہو، اللہ تم کو چاہے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہو، لوگ تم کو چاہیں گے۔ لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ مانگنے کی بات آج کوئی بھی چیز ہو، آپ لوگوں سے پیسہ مانگے یا گاڑی مانگے، اس کا بنگلہ مانگے، کوئی بھی چیز نہیں، لوگوں سے مت مانگو۔ لوگوں سے مانگیں گے تو پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ نہیں بنے گی۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہو، اور تمہارے پاس جتنا ہے اسی میں قناعت کر لو، اسی میں بس کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنا غنى النفس، مالداری، اصل مالداری نفس کی مالداری ہے۔ پیسہ زیادہ ہے وہ اصل مالدار نہیں، جو نفس کا مالدار ہے وہ اصل مالدار، یعنی اللہ نے اس کو جتنا دیا ہے اسی میں بس کر لیتا ہے، وہ اصل مالدار ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات، اللہ اکبر۔ آپ اگر ان تعلیمات پر غور کریں گے، ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر لوگوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اللہ کے پاس بھی آپ کی عزت بڑھ جائے گی اور لوگوں میں بھی آپ کی عزت بڑھ جائے گی، یاد رکھ لو۔ اور پھر لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں میں عزت پانا چاہتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہ لگو، جاہلوں کے منہ نہ لگو، اس لیے کہ جاہلوں کے منہ لگ کر اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں اس سے بڑا جاہل آپ کو بننا پڑے گا۔ وہ 10 گالیاں دیے تو آپ کو 20 گالیاں دینا پڑے گا، تبھی آپ جاہل سے جیت پائیں گے۔ جاہلوں کے منہ لگنے سے آپ بڑے جاہل بن جائیں گے، آپ کی عزت کم ہو جائے گی لوگوں میں۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے، اللہ اکبر، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جب وہ چلتے ہیں تو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہلوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جاہلوں کو منہ نہیں لگتے، جاہلوں کا منہ نہیں لگتے، اس لیے کہ جاہلوں سے اگر ہم بحث کریں گے ہم نہیں جیت پائیں گے۔ ایک شریف آدمی جاہلوں سے بحث کر کر کبھی نہیں جیتے گا، شریف آدمی۔ تو لہٰذا اگر ہم سوسائٹی میں عزت پانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے جاہلوں کے منہ کو کبھی نہ لگیے،
جاہلوں سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنے اور جاہلوں کے درمیان تھوڑا تفاوت پیدا کیجئے، اپنے اور جاہلوں کے درمیان ذرا گیپ رکھیے، اور یاد رکھ لیجئے سوسائٹی میں اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت کو پیدا کرو۔ دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، دنیا میں آپ کے ساتھ جتنے لوگ رہتے ہیں 100% آپ کے طبیعت کے مطابق لوگ آپ کو مل جائے، یہ ہونے والا نہیں، ہو نہیں سکتا۔ آپ کے طبیعت کے مطابق لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، چاہے آپ کے بیوی ہو، چاہے آپ کے اولاد ہو، چاہے آپ کے اڑوس پڑوس ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے طبیعت کے مطابق ملنا یہ ہونے والا نہیں۔ 100% آپ کے طبیعت کے مطابق نہیں رہیں گے۔ اگر آپ قوت برداشت کو پیدا کر لیں گے، صبر کرنا سیکھ لیں گے، تو پھر دیکھ لو آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہنر سیکھ جائیں گے۔ قسم قسم کے لوگ دنیا میں رہیں گے، طرح طرح کی طبیعت والے لوگ دنیا میں رہیں گے، ایک ایک کی طبیعت ایک ایک جیسی رہے گی۔ تو یاد رکھ لیجئے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر قوت برداشت کو پیدا کرو، صبر کرنے کا مادہ پیدا کرو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور لوگوں سے ملتے جلتے وقت لوگوں سے جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے ملتا جلتا بھی نہیں اور لوگوں سے آنے والی پریشانیوں پہ صبر بھی نہیں کرتا۔ تو دیکھو لوگوں سے ملتے جلتے بھی رہنا اور ملتے جلتے رہتے وقت جو پریشانیاں آتی، جو آزمائشیں آتی، اس پر صبر کرنا، یہ مومن اچھے مومن کی پہچان ہے، اعلیٰ کیریکٹر والے کی نشانی ہے، اچھے اخلاق والے کی نشانی ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے لوگوں سے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اگر سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، سامنے والا ہمارے پاس آ کر معافی مانگنے سے پہلے ہم خود کوئی عذر تلاش کر لیں۔ ہو سکتا اس سے بھول ہو گئی ہوگی، ہو سکتا وہ انجانے میں ایسا بول دیا ہوگا، ہو سکتا انجانے میں یہ غلطی اس سے ہو گئی ہوگی، یعنی سامنے والا ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، برے رویے سے پیش آتا ہے، وہ آ کر ہمارے پاس معافی مانگنے سے پہلے ہی ہم اپنے حساب سے سوچ لیں، اس کے بارے میں اچھا گمان کر لیں، ہو سکتا اس سے بھول ہو گئی ہوگی، بیچارہ اچھا آدمی ہے، بیچارہ اچھا کیریکٹر والا ہے، ہاں اس سے بھول چوک ہو گئی ہوگی، ایسا سوچ لے، عذر تلاش کر لے۔ اگر ہم سامنے والے کے ہر غلطی پر پکڑنا چاہیں گے، سامنے والے ہر غلطی کو ٹوکنا چاہیں گے، ہر آدمی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ یاد رکھو، ہر آدمی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ انسان ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ اب ہمارے آس پاس رہنے والے انسان اگر کوئی غلطی کر لیے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا اڑوس پڑوس ہو، ہمارے آس پاس رہنے والا ہو، کسی سے بھی کوئی بھی غلطی ہو جائے، اس کے غلطی کو آپ معاف کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معافی آپ کو کام آئے گی۔ ورنہ اگر ہر آدمی کے غلطی کو آپ پکڑنا شروع کریں گے، ہر آدمی کے غلطی کو پکڑنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے چاروں طرف آپ کے دشمن نظر آئیں گے، آپ کو چاروں طرف آپ کے دشمن ہو جائیں گے، یاد رکھ لو۔ تو لوگوں کے ساتھ اگر غلطی ہوتی ہے
اس کے غلطی کے عذر کو ہم خود پہلے تلاش کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے بن جائیں گے، اور ہمارا کیریکٹر، ہمارے اخلاق اونچے اخلاق والے ہم بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، اگر ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دوسروں کے حق میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، سامنے والا ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی ہوتے ہی معذرت کرنے کی کوشش کر لے، معافی مانگنے کی کوشش کر لے۔ معافی مانگنے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے، یاد رکھ لو۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے میں کیا معافی مانگنا سو، میں کیا معذرت کرنا سو، میں اتنا بڑا آدمی میں جا کو معافی مانگ سکتا کیا؟ نہیں، یہ سوچ اچھی سوچ نہیں، یہ اچھے اخلاق والے، اچھے کیریکٹر والے کی نشانی نہیں۔ اچھا کیریکٹر والا وہ ہوتا ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ فوراً معافی مانگ لینا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، بار بار غلطی کرنا، بار بار معافی مانگنا، یہ بھی اچھے اخلاق والے کی نشانی نہیں۔ ایک بار غلطی ہو گئی، 2 بار غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، اچھی بات ہے۔ بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، دونوں کے درمیان صحبت ہوتی ہے اس بیس پر کہ خضر علیہ السلام بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا سفر میں، اس شرط پر کہ میں جو بھی کروں گا تم خاموش دیکھتے رہنا، کچھ بھی نہیں بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو جاتے، ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو جاتے، خضر علیہ السلام بھی اسی کشتی میں رہتے۔ کشتی تھوڑے دور جاتی، خضر علیہ السلام کیا کرتے؟ کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیتے، اس کو عیبدار بنا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑتے، ارے یہ کشتی کو کیوں توڑ دیے؟ کشتی والے ہم لوگوں کو فری میں سوار کرائے، فری میں بیٹھنے دیے، یہ کشتی کو کیوں توڑ دیے؟ خضر بولتے نہیں، میں نے کہا تھا نا میں جو بھی کروں گا تم چپ دیکھتے رہنا، کچھ بھی نہیں بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو، مجھ سے بھول ہو گئی، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، آگے اب میں کچھ بھی نہیں بولوں گا بولتے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر تھوڑی دور جاتے ہی خضر علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک بچے کے گردن کو موڑ کر اس کا گردن توڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی ان سے دیکھا نہیں جاتا، فوراً بول دیتے اقتلت نفسا بغیر نفس، فوراً بول دیتے آپ نے اس بچے کے گردن کو کیوں توڑ دیا، کیوں مروڑ دیا؟ خضر علیہ السلام بولتے میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ تم رہنا ہے تو خاموش رہنا، تم یہاں بھی بول دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بول دیتے ٹھیک ہے آئندہ اگر میں 2 مرتبہ غلطی ہو گئی نا، اب پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے آئندہ اگر میں کچھ بول دیا خود بخود میں الگ ہو جاؤں گا، دونوں میں جدائی آ جائے گی۔ پھر تھوڑے سامنے جاتے دونوں مل کر، تھوڑا آگے جاتے تو ایک بستی میں جاتے، وہ بستی کے اندر ایک دیوار گرتی رہتی، تو خضر علیہ السلام وہ دیوار کو گرنے سے اپنے پیٹھ کے ٹیکا دے کر وہ دیوار کو کھڑی کر دیتے، گرنے سے بچا لیتے دیوار کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی خاموش نہیں رہتے، بولتے تم فری میں وہ دیوار کو کھڑا کر دیے، یہ بستی والے ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش نہیں آئے، ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کیے، اور یہ بستی والوں کا تم ساتھ دیتے ہو، اس کی دیوار کو کیوں کھڑا کر دیے؟ کچھ اجرت لے لیتے تو اچھا ہوتا، فری میں کھڑا کر دیے۔ یہاں خضر علیہ السلام بول دیتے ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے میں میرے میں جدائی، اب تمہیں چلے جاؤ۔ تو یہاں اس واقعے کے اندر آپ غور کرو کہ موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ غلطی کیے تو خضر علیہ السلام خاموش بیٹھ گئے، لیکن تیسری مرتبہ غلطی ہوئی تو پھر کہا کہ اب تمہارے میرے درمیان جدائی۔
کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیو، انسان ہونے کے ناطے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، 2 مرتبہ غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں. بار بار غلطی کرنا، بار بار معافی مانگنا، یہ بھی اچھے اخلاق والے کی پہچان نہیں ہے، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ بتلانا چاہتا ہوں میں. تو لہٰذا لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو فوراً معافی مانگ لو، اس کی وجہ سے لوگوں میں ہماری عزت اور بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو اگر جیتنا چاہتے ہیں، یاد رکھ لو کہ اگر ہمارا حق کسی کے پاس ہے، وہ اگر ہم کو دباتا ہے، ہم ذرا زور سی بات کرتا ہے، اس کو بولنے کا پورا حق ہے، اسے بولنے دو. ہمارے پاس دوسروں کا قرض ہے، ہمارے پاس دوسروں کے جائیداد ہے، وہ آ کر ہمارے پاس مانگتا ہے، ہم اس کے ساتھ برا رویے سے پیش آتے ہیں، پہلے سے ہی اس کا حق ہمارے پاس ہے، اس کو دباتے ہیں، یہ غنڈہ گردی ہے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چوری اور سینہ زوری والا معاملہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں تھا. دوسروں کا حق ہمارے پاس ہے، وہ آ کر وہ چیز مانگتا ہے، اس کو مانگنے کا پورا حق دو، اس کو مت دباؤ، اس کے ساتھ غنڈہ گردی مت کرو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کا حق وہ مانگتا ہے، اس کو مانگنے کا پورا حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تھے، ایک بدو آیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض مانگنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ایک اونٹ تھا، اللہ کے نبی قرض کے طور پر اونٹ لیے تھے. بدو آیا، اور بدو والے، کھیڑے والے زبان کا صحیح استعمال کرنا جانتے نہیں، شائستہ زبان ان کو نہیں آتی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے لگا، ایسے ویسے الفاظ اللہ کے نبی کو بولنے لگا. صحابہ کو غصہ آ گیا. صحابہ اس بدو کو پکڑنا چاہتے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے خاموش رہ جاؤ، حقدار کو بولنے کا پورا حق ہے، اس کو بولنے دو. اللہ، حالانکہ ابھی قرض دینے کا ٹائم نہیں آیا تھا، ٹائم آنے سے پہلے وہ آ گیا تھا، آ کر اوپر سے زور زور سے بات کر رہا تھا، قرض مانگ رہا تھا. صحابہ کو غصہ آیا، اس بدو کو پکڑنا چاہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لصاحب الحق مقالا، صاحب حق کو بولنے کا پورا حق ہے، اس کو بولنے دو. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں اس کے پاس سے اونٹ لیا تھا، جیسا اونٹ میں لیا تھا ویسا اونٹ اگر مل گیا تو لے جا کر اس کو دے دو. صحابہ نے تلاش کیا، ویسا اونٹ نہیں مل رہا تھا، اس سے اچھا اونٹ مل رہا تھا. صحابہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا اونٹ آپ لیے تھے ویسا اونٹ نہیں مل رہا ہے، لیکن اس سے اچھا اونٹ مل رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھا اونٹ اسے دے دو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. تو لہٰذا محترم بھائیوں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لو کہ اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے، وہ آ کر مانگتا ہے، اس کا حق دینے میں کبھی پیچھے نہ ہٹو، اس کا حق دینے میں کبھی کوتاہی سے کام نہ لو. حق رہتے ہوئے اس کو دبانا، اس کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، میں پیسے والا ہوں بول کر، میرے پاس اثر و رسوخ ہے بول کر، عہدہ ہے بول کر، نہیں، یہ اچھے اخلاق والے کی پہچان نہیں، یہ اچھے کیریکٹر والے کی نشانی نہیں. یاد رکھ لو. اور یاد رکھ لو محترم بھائیوں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا. لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے اچھے اخلاق، اس کے اچھے کیریکٹر اور اس کے اچھے اخلاق کا فیصلہ نہیں کرنا. لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے لوگوں کا ظاہر سامنے سے دیکھ کر، اوپر سے دیکھ کر، لوگوں کو اوپر سے دیکھ کر ان اچھے اخلاق والا ہے بول کر فیصلہ نہیں کر دینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا
دوسرے آدمی کی خوب تعریف کر رہا تھا، خوب تعریف کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ تو اس آدمی کی خوب تعریف کر رہا ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے کیا؟ وہ آدمی بولا نہیں، میرا پڑوسی نہیں۔ تو نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے کیا؟ وہ آدمی بولا نہیں، میں لین دین بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے اس کے ساتھ تو کبھی سفر کیا، جرنی کیا ہے کیا؟ وہ آدمی بولا نہیں۔ تو اس کی تعریف مت کر، تعریف کرنے کا حق نہیں رکھتا تو۔ سامنے سے دیکھ کر وہ اچھا ہے سمجھ کر تعریف کر رہا ہے، نہیں۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں محترم بھائیوں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے بننے کا ایکٹنگ کرتے ہیں سامنے سے، لیکن اندر سے بہت خراب رہتے ہیں۔ لوگوں کے ہر آدمی کے ساتھ اچھا گمان کرو، لیکن اچھے اخلاق کی سرٹیفکیٹ مت دو۔ اچھا گمان ہر ایک کے ساتھ کرو، سامنے سے دیکھ کر ان اچھا اچھا بول کے مت بول دو۔ پہلے اس کو پرکھو، اس کو جانچو، اس کے ساتھ معاملہ کرو، اس کے بعد دیکھو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، آپ کو ایک مرتبہ کوئی دھوکہ دیتا ہے، ایسا دھوکہ دینے والے آدمیوں سے ذرا دور رہو۔ لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ مومن ڈھسا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ سوراخ میں انگلی ڈالے تو بچھو کاٹا، پھر وہی سوراخ میں دوسری مرتبہ انگلی ڈالے گا، یہ مومن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دیا ہے، اس دھوکہ دینے والے سے ذرا دور رہو۔ یہ کیریکٹر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ شریعت کی تعلیمات، یہ ہم لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا سیکھ لینا۔ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب تعلیمات ہمارے ذہن میں رہنا، اسی وقت ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی ان بہت اچھا بول کے نہیں سمجھنا۔ ہاں، اس کو اچھے طریقے سے آپ جان لیے، پرکھ لیے، 1 سے 2-3 مرتبہ آپ اس کے ساتھ سفر کیے، اس کے ساتھ معاملہ کیے، لین دین کیے، اس کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی تعریف کرتے ہیں تو بات الگ۔ جلد بازی میں آ کر لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے ساتھ اس کے اوپر بھروسہ کر کے دھوکہ کھانا، یہ اچھے مومن کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ سب شریعت کے تعلیمات ہے محترم بھائیوں۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے تم کسی کو دھوکہ مت دو اور کسی سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ شریعت کہتی ہے۔ کسی کو دھوکہ بھی مت دو اور کسی سے دھوکہ بھی مت کھاؤ، یہ شریعت کے تعلیمات ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ مت دو اور لوگوں سے دھوکہ بھی مت کھاؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو شریعت کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔